يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سورۃ المائدہ ایک بڑے خوبصورت تذکرے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. یہ دونوں رکوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بڑی خوبصورتی سے ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کے مقام مرتبے کو بھی، ان کے مقام بندگی کو بھی. یعنی یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں. مقام و مرتبہ ہمیشہ اونچائی کی طرف ہوتا ہے اور مقام بندگی ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. بندگی کی انتہائی درجے میں جھک جانا ہے، اور مقام و مرتبہ جب بھی زیر بحث آتا ہے تو تصور ہوتا ہے کہ اونچا اور اونچا اور اونچا اور اونچا. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ کے ایک آئیڈیل بندے کا حیولہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ انتہائی اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ایک بڑا جلیل القدر پیغمبر بنایا ہے، اور وہ کام بھی پورے طور پہ کر رہا ہے اور یہ کام بھی پورے طور پہ کر رہا ہے. تو فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا. یعنی قرآن مجید میں بالعموم ذکر ہے تمام نوع انسانی کی جمع کرنے کا، اور ظاہر ہے نوع انسانی کے اس مجمع کے اندر انبیاء کرام بھی شامل ہیں. عہد الست جب ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جہاں تمام انسانوں کی روحیں تھیں، انبیاء کرام کی روحیں بھی تھیں. لیکن یہ ایک بڑا خاص مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی پیغمبروں سے پوچھے گا جمع کر کے. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع فرمائے گا، فیقول، اور ان سے کہے گا ماذا اجبتم، ذرا بتاؤ نا کہ تمہیں کیا رسپانس ملا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، جب نہیں ہوا تھا تب بھی اس کے علم میں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن جو اگر کوئی جج چشمدید گواہ بھی ہو تو جب وہ ججمنٹ کی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو وہ گواہیوں کی بنیاد پر سارے کے سارے فیصلہ کرتا ہے، اور جو فائنڈنگز ہوتی ہیں ساری پروسیڈنگز کی، ہیئرنگز کی، اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو کیسی رسپانس ملے گی، اور جو ہو چکا وہ سب اس نے دیکھ لیا کہ کیا رسپانس ملا. لیکن اب چونکہ کچہری لگ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا رسپانس ملا تھا جب تم نے لوگوں کو میری طرف بلایا، آخرت کی طرف متوجہ کیا، تو تمہیں کیا رسپانس ملا تھا. قالوا لا علم لنا، تو کہیں گے کہ ہم کیا کہیں، کیا عرض کریں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو ہم سے زیادہ ڈیٹیلز کا جاننے والا ہے. ہم تو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں نے پازیٹیولی رسپونڈ کیا تھا، فلاں نے نیگیٹیولی رسپونڈ کیا تھا. لیکن ان پازیٹیولی رسپونڈ کرنے والوں میں سے منافق کون تھا، وہ تیرے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے. اور جو انکار کرنے والے تھے، جو سادہ لوحی میں انکار کر رہے تھے، غلط فہمی میں انکار کرنے والے تھے، وہ کون سے تھے، اور حق جاننے کے باوجود حق دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کرنے والے تھے، وہ کون ہے، وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے. لہذا خلاصہ کیا نکالیں گے، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ربا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، تو چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے. اب یہ تمہید بنائی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تقریباً پورے کے پورے 2 رکوع جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں.
یہ جو پہلا رکوع آ رہا ہے یہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کرے گا اللہ تعالیٰ، خاص اس معاملے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو خدا بنا لیا، خدائی میں شریک کر دیا۔ اب یہ پورا رکوع جو آئے گا وہ اگلا رکوع ہے۔ یہ پہلا رکوع اللہ تعالیٰ کے احسانات پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات جتلائے گا، اور پھر گفتگو آگے چلے گی۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکرنی نعمتی علیک وعلی والدتک۔ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ کہے گا یاد کر میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر اور تیری والدہ پر کی تھی۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے گا میم ہے، یعنی وقف لازم ہے کہ یہ کوئی کنٹینیوس جملہ نہیں ہے۔ اذ ایدتک بروح القدس، یعنی خاص خاص جو نعمتیں ہیں اب ان کی طرف بات جو ہے وہ جا رہی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ جب میں نے تیری تائید کی روح قدس کے ذریعے سے، روح القدس کے ذریعے سے نہیں، جبرائیل کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو لوگوں سے بات کرتا تھا پنگھوڑے میں بھی یعنی ماں کی گود میں بھی، اور تو بات کرے گا بڑھاپے میں بھی، یعنی یہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ تو ہو چکا ہے، اور دوسرا جو ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور پھر یہاں پر وہ شادی کریں گے، بال بچے ہوں گے، پھر بوڑھے ہوں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی۔ تو بچپن میں بات کر چکے جب والدہ کی گود میں تھے، اور ان کے خاندان کے لوگ، ان کے قبیلے کے لوگ، فلسطین کے لوگ ان کی ماں کو طرح طرح کی باتیں کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ میں تو روزے سے ہوں اور میرے بچے سے پوچھ لو، تو لوگ اور زیادہ برہم ہوئے، گلا کی کر دی ہے، سدھی ہو کے بولنے کی نہیں بول دی۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے اور انہیں ساری صفائی کر دی، اپنا تعارف کروا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی مجھے کتاب عطا کرے گا، اور میں یہ کام کروں گا، جس سے سب پر واضح ہو گیا کہ یہ معاذ اللہ کسی حرام عمل کی پیداوار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تو ایک نشانی ہے، اور جب دوبارہ آئیں گے وہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سینکڑوں سال، یعنی یوں سمجھیے کہ اب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کو 2000 سال ہو چکے ہیں، اور ابھی کتنی دیر اور باقی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری میں، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ کسی شخص کو پورا کا پورا آسمانوں پر زندہ رکھے اور پھر انہیں واپس بھیج دے، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہوگی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تو جھولے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا، کلام کرتا تھا، کیونکہ یہ قیامت کا ذکر ہے نا۔ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب تم مٹی سے پرندے کی طرف سے طرح کا کوئی چیز بناتا تھا، اور پھر میرے حکم سے فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور تو پھر اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتا تھا۔ یعنی دو حصے ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی طرح کا ایک ماڈل بناتے تھے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارتے تھے اور وہ واقعی پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ بھی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہونے والا اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا۔ مزید بنا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو بالکل اندھے کو اور لیپروٹک کو
کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا. یعنی کسی نابینا کے ہاتھ آنکھوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اللہ کا نام لے کر تو وہ بینا ہو گیا, اور کسی لیپروٹک کے جسم پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لے کر تو اس کی لیپروسی درست ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسانات جتلا رہا ہے کہ ہم نے یہ احسانات تم پر کیے, ان کو یاد کرو. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي, اور جب تو میرے حکم سے مردہ کو نکال لیتا تھا. یہ بھی کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ قبرستان میں گئے اور کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, تو مردہ قبر میں سے نکل کر کھڑا ہو گیا. بہت بڑی نشانی. اب اس کو بھی یہاں پر یاد کرائے گا اللہ تعالیٰ. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو تم پر دست درازی کرنے سے روکے رکھا. سمجھ گئے آپ کہ بنی اسرائیل نے پلان کیا تمہیں سولی دینے کا, اور ہم نے تمہیں زندہ اٹھا لیا. یہ کیا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا. اِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ, کہ جب کافر ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودی عدالتوں میں, بنی اسرائیل کی عدالتوں میں جو جرم عائد کیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ یہ جادوگر ہے. یعنی یہ جو اوپر ساری باتیں فرمائی ہیں کہ نابینا کو بینا کرنا, لیپروٹک کو تندرست کرنا, مردے کو زندہ کرنا, اور مٹی سے ایک پرندے کی طرح کی کوئی چیز بنا کے اس میں پھونک مارنا اور جس سے وہ واقعی پرندہ بن جائے, تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں, لیکن انہوں نے ان سب کو جادو قرار دیا. اور ماں کی گود میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وضاحت کرتے ہوئے سننے کے باوجود دوبارہ وہی الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا کہ معاذ اللہ یہ حرام کی پیداوار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو اس کا ذکر کیسے ہو رہا ہے کہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, جب ہم نے روکا رکھا بنی اسرائیل کو تم سے. اِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين, تو ان میں سے کافر کہنے لگے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور یاد کرو جب ہم نے حواریوں کو وحی کی تھی, ان آمنوا بی و برسولی. وہی اصل میں کہتے ہیں کسی ایسے پیغام کو جو فزیکل چینل سے نہ آیا ہو, وہ انٹیوشن براہ راست کوئی دل میں بات چپٹ جائے, کوئی الہام ہو جائے, اسے محسوس ہو کہ جیسے اس نے کانوں سے کوئی بات سنی ہے, ٹھیک ہے نا, یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دے اور وہ انسانی شکل میں آ کر اس کو کوئی میسج دے جائے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ وحی کے مختلف طریقے ہیں. خواب کا آ جانا یہ بھی کیا ہے؟ اس کا کوئی فزیکل چینل نہیں ہوتا. یعنی آپ بالکل کوئی ایسی چیز کہ جو 10 سال بعد ہونے والی ہے اس کی بالکل ایک پری ویو خواب کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ سچے خواب کا آنا, یعنی یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے وحی بھیجتا ہے اور بڑی سیف ہوتی ہے, لیکن سچے خواب کسی غیر نبی کو بھی آ سکتے کیوں کہا کہ شیطان جو ہے وہ بھی آپ کو کوئی ایونٹ دکھا سکتا ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ آپ بڑے پہنچے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اپنے بندوں کو یہ چیز دکھا سکتا ہے. لہذا ایک نبی کی وحی میں, نبی کی خواب میں جو سیف ہوتا ہے, شیطان اس میں کوئی اپنی انٹرپریٹیشن نہیں ڈال سکتا, اس میں کوئی اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ شامل نہیں کر سکتا. لہذا نبی کا خواب بھی سچ ہوتا ہے, حقیقت پر مبنی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس کی جو ساری وارداتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیف ہوتی ہیں.
جبکہ غیر نبی میں اور آپ ہماری کوئی بات نادے قلبی جو ہے وہ سیف نہیں ہوتی. میرے دل میں آنے والا خیال فرام دا بلو وہ بھی سیف نہیں ہے، شیطان اس میں انٹروین کر سکتا ہے. مجھے آنے والا دکھائی دینے والا خواب وہ بھی شور نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان اس میں بھی ایک انٹروین جو ہے وہ کر سکتا ہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھنے کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ شیطان میری شکل کبھی نہیں اختیار کر سکتا، یعنی کسی کو آ کر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھا کر گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر شیطان میرے خواب میں آ جائے اور اپنا تعارف کروا دے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں تو میں تو دھوکہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھی نہیں، پہچانتا نہیں. صحابہ کرام کے لیے تو وہ ٹرو تھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو پہچانتے ہیں اور شیطان حضور کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہذا وہاں تو ہو گیا معاملہ سیف. لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ معاملہ پھر سیف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن ہم میں سے کسی کی شکل بھی وہ داڑھی رکھ لے اور ایک مسلمان کا اچھا چہرہ بنا لے اور اپنا تعارف کروا دے کہ میں اللہ کے رسول محمد ہوں، تو ہم تو دھوکہ کھا سکتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. تو کسی بھی شکل میں آ کر وہ اپنا تعارف کروا لے وہ کروا سکتا ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کے ایام تھے، جیسے اس طرح کے ایام ہیں، انہوں نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تم الیکشن جیت جاؤ. جیتے نہیں، وہ الیکشن ہار گئے. اب دو امکانات ہیں، ایک یہ کہ اس عالم نے جھوٹ بولا تھا، ٹھیک، یا آپ یہ کہیں کہ وہ جو شیطان ہی آیا تھا ان کو خواب میں کسی اور شکل میں اس نے تعارف کرایا تھا اپنا کہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ زیادہ سیف ہے کہ ہم کسی عالم کو، کسی اللہ کے نیک بندے کو یعنی جھوٹا قرار دینے سے بچ جائیں گے اور ایک سیفٹی کا معاملہ جو ہے اس کے اندر ہو جائے گا. تو یہاں فرمایا جائے بھائی اوحیت الی الحواریین، اور جب میں نے وحی کی حواریین کو. حواریین کون ہے؟ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اصحاب الرسول یا صحابہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں انہیں حواری کہا جاتا ہے. انگریزی میں ڈسائپلز ان کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز، ان کے حواری. اب حواریوں نے کیا کیا؟ پورے بنی اسرائیل میں سے، پوری اس نسل میں سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، انہیں ایمان کی، تو صرف یہ حواری جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. اب یہ ایمان کیسے لائے؟ اللہ کی توفیق سے لائے. یعنی اصطلاحات بدلی ہوئی ہیں نا. ہم اس کو کیسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل آ جائے. یہاں اسی کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہم نے وحی کی حواریوں کی طرف ان آمنوا بھی کہ مجھ پر بھی ایمان لاؤ، وہ بھی رسولی اور میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اور یہاں پر رسول کون مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قالوا، اس کی جواب میں انہوں نے کہا قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں، واشہد باننا مسلمون، تو اللہ تو بھی گواہ ہے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. اس قال الحواریون، اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک تھال نازل فرما دے؟ مائدہ تھال یا دسترخوان کہ جس کے اوپر کھانا جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. تو اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا رب اس پر قادر ہے، یہ اتنی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی سادہ لفظوں میں انگریزی کے لفظ کین یور لارڈ
ڈو دس. تو کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے ان ينزل علینا مائدۃ من السماء, کہ وہ آسمان سے ہم پر کھانے کا ایک تھال نازل فرمائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قالت اتقوا اللہ, قالت اتقوا اللہ. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو. اب نوٹ کیجیے گا کہ اس سوال پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اللہ سے ڈرو؟ اس میں کوئی اللہ سے ڈرنے والی بات ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کوشچن کہ کر سکتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے, گویا کفر ہے. یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ کیا آپ کا رب ہم پر نازل فرما سکتا ہے, یہی کیا تھا؟ یہ ایمان کی نفی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً انہیں ڈانٹا, قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. یہ کیسا غریب سوال تم نے کر دیا ہے. یعنی اگر وہ صرف یہ ریکویسٹ کرتے کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہم پر ایک تھال نازل کر دیں, تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسپانس یہ نہ ہوتا ہے. یہ رسپانس کیوں ہوا؟ کہ انہیں سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا آپ کا رب نازل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین, اگر تم واقعی مومن ہو. اب اس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, ہمارا ہم نے الفاظ یہ استعمال کیے تھے, مطلب ہمارا یہ نہیں تھا. مطلب کیا تھا؟ مطلب واضح کیا قالوا نريد ان ناكل منها, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. یعنی ایک تصویر ہوتی ہے بڑی خوبصورت ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی ہوئی پھلوں کی تصویر ہو, کسی یعنی ڈائننگ ٹیبل پر سجے ہوئے کھانوں کی تصویر ہو, تو دیکھ کر مزہ تو آتا ہے, لیکن آپ اس میں سے کھا نہیں سکتے. یعنی انسان کو وہ تصویر تبھی مزہ آتا ہے دیکھنے کا کہ انسان اس میں سے کھا بھی سکے. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں, نریدو, ہم چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے ان ناکل منها, کہ ہم اس میں سے کھائیں, وتطمئن قلوبنا, اور ہمارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں. اب یہ اطمینان کون سا ہے؟ آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں دوسرے پارے کے آغاز میں, تیسرے پارے کے آغاز میں, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ, ربا مجھے دکھانا تم مردوں کو کیسے زندہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں رکھتا؟ نہیں, ایمان تو رکھتا ہوں, لیکن ولکن لیطمئن قلبی, میں ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اب دل کا اطمینان چاہنا کوئی جرم نہیں, لیکن نہ ماننا اور اس طرح پوچھنا کہ کیسے زندہ کرے گا, یہ کیا ہے؟ یہ ایمان میں شک ڈالتا ہے. یا کیا تیرا رب اس پر طاقت رکھتا ہے کہ وہ نازل کر دے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. لیکن سیدھا جو ہے وہ تقاضا کیا جائے کہ ہم اطمینان کے لیے یہ تقاضا کر رہے ہیں, اس تقاضے میں ان پرنسپل کوئی جرم نہیں. وَنَعْلَمَ, اور ہم جان لیں, یعنی ہم اس لیے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. وَنَعْلَمَ, اور ہم جان لیں أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا, کہ تو نے ہم سے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے وعدے کون سے ہیں؟ جنت. سب سے بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ جنت. اب جنت ہم میں سے کسی سے دیکھی نہیں کسی نے, بلکہ دیکھی تو کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تمہارے دل میں بھی کبھی خیال پیدا نہیں ہوا کہ ہاؤ امیزنگ از دیٹ. ٹھیک, لیکن اس کے باوجود جنت کے لیے محنت کرنا, جنت کے لیے اپنا تن من دھن لگانا, جنت کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کرنا, جنت کے لیے دنیا میں قربانیاں دینا, یہ کیا ہے؟ یہ ایمان و یقین کے بغیر نہیں ہوتا. تو جتنا انسان کو یقین حاصل ہوگا اتنا ہی انسان زیادہ اس کے لیے محنت کرے گا. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. آپ ہمیشہ وہ کاروبار کریں گے, اس کاروبار میں انویسٹمنٹ کریں گے جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ اٹس ریوارڈنگ, اٹس پیئنگ. جتنا زیادہ یقین ہوتا چلا جائے گا کہ یہ کاروبار بڑا نفع بخش ہے, اتنی ہی زیادہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے. اور جس درجے میں محسوس ہوگا کہ نہیں اس میں کوئی خاص پرومزنگ قسم کا کاروبار نہیں ہے, تو اتنی
اتنی ہی درجے میں آپ اس سے واپس آئے. اچھا، اب یقین حاصل کرنے کے 2 طریقے. ایک یہ ہے کہ آپ جو سارا ڈیٹا کلیکٹ کریں کہ اس کاروبار میں جتنے لوگوں نے بھی ہاتھ ڈالا ان میں سے پسے کتنے اور چڑھے کتنے، اور اگر جو ہے اس کاروبار میں فلورش کرنے والے لوگ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے تو آپ حقائق کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں، آپ کو یقین آئے گا کہ یہ ایک اچھا کاروبار ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو خواب آ جائے، سچا خواب آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر دے کہ ایک اچھا کاروبار ہے، یا آپ کے دل میں یقین ویسے ہی پیدا کر دے، یا معجزانہ طریقے سے آپ کو کوئی انڈیکیشن دے دے کہ اچھا کاروبار ہے. تو پھر کیا ہے، پھر انسان اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے. یہ جو ذرا کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر عاملوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین نہیں ہوتا براہ راست، لیکن کوئی عامل جو ہے ان کو شیشے میں اتارتا ہے اور کچھ کرامتوں ٹائپ کے چیزیں ایسی اب نارمل انہیں دکھاتا ہے کہ جس سے ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بہت پہنچا ہوا ہے، اور پھر وہ جب آپ سے کہتا ہے کہ یہ کر دو تو آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے یا اس میں اپنی جو بھی محنت وقت لگانے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم واقعی وہ پیر صاحب نے کیسے ایک کام کیا ٹھیک ہے. اب ہمارے تجربے کی بات ہے کہ اس کو بڑی اہمیت وہ دی جاتی ہے. اب یہاں کیا ہے، ہمارے دل کو اطمینان ہو معجزے کے ذریعے سے، یہ اس کا مطلب ہے سارے چیز کا کہ انسان دل کے اطمینان کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دل کے اطمینان کا بڑا آسان نسخہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا کر جو ہے وہ اس کاروبار کو ٹائپ کر کے تو اس کی ساری یقین کشتی جو ہے وہ معلومات حاصل کریں، پھر کسی کنسلٹنٹ کو آپ ہائر کر کے اس سے بھی آپ مشورہ کریں، پھر اور دوستوں آپ سے بھی آپ جو ہے جن لوگوں نے پہلے یہ کاروبار کیا ہوا ہے ان سے آپ پوچھیں، تو پھر اگر سب کے سب کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے اینڈ یو گو فار اٹ. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ کسی معجزے کے ذریعے سے، کسی انٹیویشن کے ذریعے سے، کسی الہام کے ذریعے سے، کسی خواب کے ذریعے سے، یا کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو چکا ہو اس کی کرامتوں کے ذریعے سے جو پہنچا ہوا ہے وہ آپ سے کہہ دے کہ یہ کر دے تو یہ بڑا پرومسنگ کاروبار ہے. تو یہ بات یہاں پر سمجھے گے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ وَنَعْلَمَ، اور ہم جان لیں أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، کہ تو نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس سب پر ہم گواہ بن جائیں. قال عیسی ابن مریم، اب پہلے جو انہوں نے کہا نا کہ کیا آپ کا رب کر سکتا ہے تو اس پر حضرت عیسیٰ نے انہیں ڈانٹا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب چونکہ یہ وضاحت انہوں نے کر دی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اب یہ ریکویسٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تک پہنچا دی. کیسے پہنچائی؟ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کہنے لگے اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل فرما آسمان سے ہمارے اوپر ایک تھال، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے گا ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور وہ تیری جانب سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی ہمارے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے 10 محرم کا دن، تو وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک محترم دن ہے کہ نہیں، یادگار دن ہے کہ نہیں. تو جس دن وہ نشانی آئے گی ہمارے پاس، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عرض کی کہ وہ دن ہمارے لیے اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، ایک سیلیبریشن کا دن ہوگا، اور تیری جانب سے ایک نشانی ہوگی. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ہمیں عطا کر، بے شک تو بہترین عطا فرمانے والا ہے. یا اگر رزق کو آپ کھانے کے معنوں میں لے لیں، وَارْزُقْنَا، ہمیں کھلا، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا، بہترین کھلانے والا ہے. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے رسپونڈ کیا. یہ رسپونس بڑی زبردست ہے. قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر وہ نازل تو کر دوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، لیکن یاد رکھنا وہ نشانی دیکھنے کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا اسے یاد رکھنا ہوگا کہ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، کہ میں اس کو وہ عذاب دوں گا، ایک ایسا عذاب دوں گا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، جو پھر تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو واضح نشانی دیکھنے کے بعد کفر، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے عام کفر کے مقابلے۔ عام کفر میں ایک الاؤنس ہوتا ہے کہ میں بھی I misinterpreted, I misunderstood it، یا واقعی مجھے کلک نہیں ہوا۔ یعنی اس یقین اور ایمان کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق یہ ہے وہ معلومات کے ساتھ کم ہوتا ہے، کلک ہونے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک شخص سے اس کو پہلی ہی دفعہ بات کلک ہو جاتی ہے اور ایمان و یقین سے آراستہ ہو جاتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ لاجیکل مائنڈڈ ہوتا ہے اور وہ دلائل پوچھتا رہتا ہے، اکٹھے کرتا رہتا ہے، سارے دلائل کا جو جمع تفریق ہے وہ تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ دس از کریکٹ، لیکن اس کو دل میں بات نہیں، دماغ مان رہا ہوتا ہے لیکن دل جو ہے وہ کلک نہیں ہو رہا ہوتا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ وہ ہر بات کا جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو میرے دل میں خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، میرے دل کی کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو فیصلہ ہوگا وہ اس پوری معلومات کے اندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو اناؤنس بھی دے دے گا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یقین ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر اور ڈر بھی کر وہ زیادہ سزا کا حقدار ٹھہرے گا۔ تو نشانی دیکھ کر انکار یہ زیادہ خطرناک ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو معجزات دکھانے سے اوائڈ کیا۔ آپ کی زندگی میں بہت سی برکات ظاہر ہوئی، یعنی اپنی نبوت کی نشانی کے طور پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن مجید پیش کیا، باقی آپ کے ہاتھوں برکات کا ظہور ہوا ہے بہت سے مواقع پر کہ کسی مہم کے اندر آپ تھے، صحابہ کرام سخت بھوکے تھے، تھوڑا سا کھانا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کسی کو پکڑا کر اپنے کسی صحابی کو پکڑایا، پھر دے گی سب کو کھلا دو، تو اس صحابی نے سارے صحابہ کو کھانا کھلا دیا، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ سفر ہجرت کے دوران وہ معبد، اگر آپ کو یاد ہو سیرت النبی کا یہ باب کہ حضرت ابوبکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ قیام کیا، بکریاں کچھ نظر آئیں اور وہاں ایک موٹی سی بوڑھی عورت جو تھی وہاں موجود تھی، تو آپ نے تھوڑا سا قیام کیا، غیر پانی پیا ہوگا اور تقاضا کیا کہ یہ کچھ دودھ مل سکتا ہے، بکریاں بندھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا، اس عورت نے جیسے مذاق میں کہتے ہیں کہ دودھ جو سکنا تھا چولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بھائی اس بکری کا دودھ دو، وہ بکری دودھ نہیں دیتی تھی۔ حضرت ابوبکر نے دودھ دھونا شروع کیا تو جو برتن تھا وہ بھر گیا، آپ نے ام بابا سے کہا جی اور برتن دیں، وہ بھی بھر گیا، اور برتن لاؤ، وہ بھی بھر گیا، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر نے سیر ہو کے دودھ پیا، اور ان میں معبد کے سارے برتن بھر گئے، لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ نشانی تھی۔ لیکن آپ نے کبھی سنا، یعنی معبد کی روایت میں سارا کچھ پتہ چلا کہ جب معبد کا شوہر گھر آیا تو یہ سیرت کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس عورت نے جو تصویر کھینچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی، اور جس طرح یہ سارا کا سارا ایونٹ بیان کیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا حوالہ نہیں دیا اور باقی صحابہ کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی دیکھو میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ جب کوئی ایسی نشانی انسان دیکھ لیتا ہے اور پھر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر وہ فارگیویبل نہیں ہوتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے مہربان تھے، امت کو وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں لے کے جانا چاہتے تھے جو امت کے لیے پریشانی کا باعث بنے، لہٰذا آپ نے ایسی کسی چیز کا ریفرنس نہیں دیا۔ لیکن کسی کو اگر عام اپنی زندگی میں چلتے پھرتے بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں تو جس درجے میں وہ نشانیاں نظر آئیں گی
اسی درجے میں اس کا محاسبہ یقیناً سخت ہو جائے گا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم سب لوگ ایک ہے کہ واقعات پیش آ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، لیکن کبھی آپ کو کلک ہو، وہی بات ہے کلک والی بھی پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے بچایا، یہاں سے بچایا، یہاں سے بچایا، یہاں سے بچایا، اور آج مجھے عزت کے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ لے کے آیا۔ تو جب اس کو کلک ہوگا تو اب اس کا محاسبہ یقیناً سخت ہو جائے گا۔ لہذا جو یعنی امت کے لیے جو ریکمینڈڈ راستہ ہے وہ کیا ہے؟ جو راسخ العقیدہ لوگ ہیں، جو علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی ایب نارمل نشانی نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں رکھا ہے، یعنی کچھ یقین ہو اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے انسان کو کچھ شک و شبہ بھی ہو، لیکن اس تھوڑے یقین کے ساتھ بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار رہے، اسی میں اللہ تعالیٰ لے جائے تو اس میں عافیت ہے کہ قیامت کے دن محاسبہ سخت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے یہ معجزے دیکھ لیے کچھ، اپنے انسان ہے، انسان سے غلطی کوتاہی خامی کا ہو جانا جو ہے وہ عین ہو گیا، تو پھر انسان کا محاسبہ جو ہے وہ سخت ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ قال اللہ انی منزل علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیونکہ یہ قیامت کا ذکر ہے، نہیں سوری ماضی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزل علیکم، میں اس کو تم پر نازل تو کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، میں اس کو تم پر نازل تو کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد جس نے کفر کیا تو پھر میں اس کو عذاب بھی وہ دوں گا جو میں نے تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ خیال وقتاً فوقتاً میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے دل میں آیا ہوگا کہ یار کوئی معجزہ ایسی بھی دیکھ لیے تو مزہ آ جاتا ہے نا، خیال وقتاً فوقتاً آتا ہے زندگی کے اندر۔ ہم سب انسان ہیں تو کم و بیش ہم سب کی نیچر ایک جیسی ہے، کچھ 19-20 کا فرق ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی طور پر ذہنیت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ تو ہماری اس ذہنیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اس کا ایک حصہ ہے کہ خواہ میچور ایج میں نہ ہو، بچپن میں ضرور یہ خیال آیا ہوگا کہ اچھا ہم ان کو معجزہ دیکھیں۔ صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور کرامات کا ذکر ہے، انبیاء ہے، صوفیاء کرام کی کرامات کا ذکر ہے، تو ہم ان کو کرامت دیکھیں۔ لیکن جو سینسیبل اور ریکمینڈڈ ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کرامت دیکھے بغیر، اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نشانی دیکھے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی پر کاربان ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ امکان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خامی کوتاہی کمی کو درگزر فرمائے گا، معاف فرمائے گا، اور ہمیں بخشش عنایت کر کے ہمیں جنت کے داخلے کے لیے پرمیشن دے گا، یہی مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ میری تمام ضرورتیں پوریاں کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ راتوں رات، عام طور پر محاورہ ہے نا کہ راتوں رات امیر ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ راتوں رات کیا ود ان اے مومنٹ وہ مجھے امیر کر دیں، اس پر قادر ہے۔ کیسے کر دیں اس کے پاس سارے راستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگنی نہیں چاہیے۔ یعنی جو کنکریٹ ٹریکس ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں انہیں پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی بھی امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رزق کی بھی امید رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے، جیسے یہاں فرمایا کہ میں نازل تو کر دوں گا تم پر تھا، لیکن اس کے بعد یاد رکھنا چتروڑ بھی تمہاری بہت۔ تو اللہ تعالیٰ اسی پر قادر ہے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے امیر بنا دے، مجھے بیٹھے بٹھائے جو ہے کوئی نعمت عطا فرما دے، مجھے بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ ایک دم یہاں سے یہاں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سب پر قادر ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایسی کوئی چیز مانگنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دکھانے پہ قادر ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں وہ سینکشن کی گھڑی ہوتی ہے کہ جو انسان مانگتا ہے انسان کو مل جاتا ہے، اور اگر وہ مل گیا اور پھر ہم اپ ٹو دا مارک، یعنی جو اس نشانی دیکھنے کے بعد ہمارا رویہ ہونا چاہیے ہم وہ نہیں کر سکیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی سخت سزا کا احتجاج کریں گے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ میرا بھی ہم پڑھ لیں گے، لیکن اگر ہم جلدی جلدی پڑھیں گے تو اس کا ادا نہیں ہوگا، کسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ بارک اللہ علیہ ولکم، قرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحکیم۔
يا حامل القرآن